بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہمارا فرسٹ ایئر کے اردو کا لیکچر ہے اور میں آپ کو نظم پڑھا رہا ہوں تسلیم و رضا، جس کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ 1735 میں پیدا ہوئے اور 1830 ان کی وفات ہے۔ ان کا اصل نام ولی محمد تھا اور نذیر تخلص کرتے تھے، اور یہ ایک طویل عرصے تک گمنامی میں رہے، اور ان کی جو ہے نا کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، نہ عوام میں نہ شعراء میں۔ لیکن یہ ایک ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری جو ہے بالکل اہل فرنگ کے مطابق سچی ہے، یعنی انہوں نے شاعری کے انداز میں انگریزوں پر طنز و تنقید کا جو ہے نا بالکل ہر لحاظ سے طنز و تنقید کی، اور یہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے بادشاہوں کے دربار سے تعلق ختم کر کے عوام سے تعلق جوڑا، اسی لیے انہیں عوامی شاعر بھی کہتے ہیں، اور اپنی تمام تر شاعری میں عوامی جذبات، احساسات اور مشاغل کو جگہ دی۔ ان کی مشہور تصانیف جو ہیں وہ ہیں آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، برسات، مفلسی، شب برات۔ اب آتے ہیں اس نظم کی طرف۔ دیکھیں پہلا بند ہے اس کا کہ جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں، گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں، افلاس میں، ادبار میں، اقبال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ اصل میں جو ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قناعت اور فقر والے لوگ جو ہیں، جن لوگوں نے فقر اور درویشی اختیار کی ہوئی ہو، وہ ہی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے رہتے ہیں، اور جس حال میں اللہ رکھے خوش و خرم رہتے ہیں۔ دیکھیں ذرا اس بند کو کہ فقر کے معنی ہوتے ہیں درویشی، اور دام کے معنی قیمت یا جال یا دنیا کے پھندے، یار کے معنی ہوتے ہیں دوست، اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ بے زر ایک لفظ استعمال کیا ہے، بے زر کے معنی بغیر مال کے، کنگال، مفلس، اور احوال کے معنی کیفیت یا حالات، افلاس کے معنی ناداری، غربت، ادبار بد نصیبی، زوال، اقبال خوش بختی یا عروج، اور پورے کے معنی مکمل یا کامل۔ مفہوم ہے اس کا، جو لوگ فقر میں کامل ہیں وہ ہر حالت میں خوش ہیں، ہر کام اور ہر حال میں خوش ہیں، مالدار ہوں تو بھی، کنگال ہوں تو بھی خوش ہیں، تنگ دست یا تنزل اور عروج میں خوش ہیں، مرد کامل یہی لوگ ہیں جو ہر حال میں خوش ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری جو ہے وہ عوامی ہے۔ انہوں نے اپنے قرب و جوار کے ماحول، اپنے عہد کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی اور سادگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈھالا ہے۔ انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا ہے، اور عوامی شاعر کے لقب کی حامل شخصیت نذیر اکبر آبادی اپنے منفرد اور یگانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کے منظور نظر نیک اور متقی افراد کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ خود بھی دنیاوی آلائشوں اور جھمیلوں سے کنارہ کش رہے، اور اپنی شاعری میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے اور
دنیاوی جھنجھٹوں سے دور رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تشریح طلب نظم کا بنیادی نقطہ فقر ہے، فقر درویشی۔ تشریح طلب بند کے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی فقر میں حیثیت کامل ہوتی ہے وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقر کا مفہوم کیا ہے؟ فقر اختیار کرنے والے کو فقیر کہتے ہیں، جبکہ بھیک مانگنے والے کو بھکاری اور گداگر کہا جاتا ہے۔ فقر تو کلندرانہ شان اور درویشی کا نام ہے، یا پھر فقر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے 3 حروف یعنی 3 الفاظ سے ماخوذ ہے۔ مطلب یہ فقر میں فے، کاف اور رے، یہ 3 حروف ہیں۔ اب دیکھیں ذرا یہ 3 حروف سے کیا مطلب لیا جاتا ہے فقر کا، تو فے سے فاقہ، کاف سے قناعت اور رے سے رضا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فاقہ کشی، قناعت اور رضا الہی جیسے اوصاف میں کامل ہوں وہ اہل فقر کہلاتے ہیں۔ اور فاقہ سے انسان میں صبر پیدا ہوتا ہے، قناعت سے بے نیازی اور رضائے قربت الہی حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک اور جگہ کہ فقر کے 3 حروف سے ایک اور معنی بھی اخذ کیے جاتے ہیں کہ فے سے فنائے نفس، کاف سے قربت الہی، رے سے روحانیت۔ گویا فقر اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپنے نفس کو فنا کر دے، یعنی اپنی خواہشات و ضروریات کو اللہ کے لیے قربان کر دے، جس کا لازمی نتیجہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا حصول ہوگا۔ اور یہی فقر پیغمبروں کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس کے بارے میں یوں فرمایا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ عام مشاہدہ ہے کہ زندگی گزارنے کے 2 رویے ہیں۔ پہلا کم ہمت لوگوں کا رویہ جو مصائب برداشت نہ کرتے ہوئے حوصلے ہار دیتے ہیں، شکوہ شکایت پر اتر آتے ہیں۔ دوسرا بلند ہمت لوگوں کا رویہ ہے جس میں شکوہ تو کجا انسان اپنی زبان سے خواہشات و ضروریات بھی طلب نہیں کرتا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ یہ لوگ ہر کام میں خوش و خرم رہتے ہیں۔ دام سے یہاں مراد قدر و قیمت، یعنی ان لوگوں کے معاشرے میں جو بھی قدر و قیمت ہو یہ لوگ رنجیدہ نہیں رہتے۔ دام سے مراد دنیا کے جال بھی ہیں۔ درویش صفت لوگ اپنی خواہشات محدود رکھتے ہیں اور وہ اس دنیا کے بکھیڑوں میں خود کو نہیں پھنساتے اور اپنے آپ پر فقر کی کیفیت طاری رکھتے ہیں اور ہر حالت میں خوش و خرم رہتے ہیں۔ اور تیسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ درویش صفت لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نواز دے تو اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور مال و اموال کے حصول کے بعد یہ لوگ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو قرآن کا ایک قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ مصداق اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ مال و دولت سب تیری ہی عطا ہے، تو یہ لوگ دور امارت میں بھی خدا کو نہیں بھولتے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ امارت میں بھی وہ ہرگز خدا کو بھولتے نہ تھے، امارت میں بھی وہ ہرگز خدا کو بھولتے نہ تھے، اسی کے نام کی تسبیح رہتی تھی زبانوں پر۔ چوتھے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ بے زر ہو جائیں، یعنی ان لوگوں کے پاس مال وغیرہ کچھ نہ رہے اور یہ کنگال ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان سے سب کچھ چھین لے، پھر بھی یہ بلند ہمت لوگ ہوتے ہیں، ان کے رویے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ لوگ رنجیدہ نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اے اللہ مال تو تیرا ہی ہے، جسے چاہے عطا کر دے اور جسے چاہے تو واپس لے لے۔ اور آخری شعر کے اس آخری مصرعے میں کہ اگر یہ لوگ مفلسی کا شکار ہو جائیں تو تنگ دستی کا سامنا ہو تو پھر بھی خوش رہتے ہیں، اور ہر حال میں خوش رہنے والے ہی مرد کامل ہیں۔ کامل انسان کی یہی علامت ہے کہ طائف میں چاہے لہو لہان کر دیا جائے یا تپتی ریت پر لٹا کر چربی پگھلائی جائے یا کربلا میں تلواروں سے گھائل کر دیا جائے، وہ ہر حال میں خدا کے شکر گزار بندے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، جو فقر کی دولت سے ہیں معمور ہمیشہ، جو فقر کی دولت سے ہیں معمور ہمیشہ، ہر حال میں خوش رہتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے۔ دوسرا بند دیکھیں کہ گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے،
موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑھائی تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ دیکھیں ذرا، سر جوڑ کے بیٹھنا کہ میں نہیں، اکٹھے بیٹھنا اور یا باہم مشورہ کرنا، منہ موڑا، منہ موڑا کہ میں نہیں ہے جی، منہ پھیرا، اور گدڑی پیوند لگا لباس، فقیرانہ لباس، معمولی لباس، اور شال اون یا ریشم کی چادر یا قیمتی چادر۔ تو دیکھیں ذرا مفہوم اس بند کا، اگر اللہ نے چاہا تو یہ لوگ مل بیٹھتے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ لوگ وہیں چلے جاتے ہیں، اگر کوئی پیوند لگا پھٹا پرانا جبہ ملے تو وہی باخوشی زیب تن کر لیتے ہیں، اگر قیمتی چادر مل جائے تو وہ بھی خوشی سے اوڑھ لیتے ہیں، اور الغرض یہ لوگ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ تو تشریح طلب بند میں نذیر اکبر آبادی، انہوں نے اپنے جو ہے نا اس اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ان بندوں کے بارے میں جو وضاحت کی ہے کہ اہل فقر لوگوں کی مزید کئی خوبیاں قلم بند کرتے ہیں، کہ یہاں شاعر نے لفظ یار عام معنوں کی بجائے خاص معنوں میں استعمال کیا ہے، اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کامل بیٹھنا اور باہم مشورہ کرنا، اتفاق سے رہنا، گھر میں امن و سکون سے رہنا، گھل مل کر فانی زندگی گزارنا، باہمی مشورے سے مل بیٹھنا پسند فرمایا، تو یہ لوگ اسی طرح خوش رہتے ہیں۔ تو دراصل درویش اپنی رضا کو رضائے الہی میں ڈھال لیتے ہیں، یہ لوگ فقر کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ جس پر انسان اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے، اور ہر طرح راضی برضائے الہی رہنا اپنا ترہ امتیاز بنا لیتا ہے۔ اور شاعر دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ اہل فقر حضرات کو اگر اللہ تعالیٰ گھر بار، اہل و عیال، مال و متاع، خاندان اور نہ صرف شہر بلکہ ملک تک چھوڑنے کا حکم دے تو یہ لوگ بغیر کسی سوچ سمجھ کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر انکار کیے ہنستے ہوئے خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ اور تیسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہاں جانے کا حکم دے تو فوراً وہاں لے جانے کے لیے، وہاں بھی وہ لوگ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر ہے کہ تیرے کہنے پہ چھوڑ دیتے ہیں، تیرے کہنے پہ چھوڑ دیتے ہیں اہل و عیال اور مال و متاع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ننھے اسماعیل اور حضرت بی بی ہاجرہ کو عرب کے صحرا میں چھوڑ آنے کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم نے فوراً ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور عرب کے ویران اور چٹیل صحرا میں چھوڑ گئے، جہاں نہ پانی کا قطرہ، نہ خوراک کا دانہ، بس خدا پر توکل کر کے دعا دیتے ہوئے تشریف لے گئے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تمام جانداروں کا رازق ہے، اگر وہ پتھروں کے اندر کیڑوں کے لیے رزق کا انتظام کر سکتا ہے تو پھر یہ بنجر زمین کیا معنی رکھتی ہے۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی مثال لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنا گھر بار چھوڑ کر چند رفقا کے ساتھ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت محبت تھی، چنانچہ مکہ چھوڑتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جانب چہرہ مبارک کر کے فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، پر کیا کروں تیرے باشندے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تو گویا درویش صفت لوگ جو ہیں زندگی کا ایک ایک قدم راہ الہی میں اٹھاتے ہیں۔ چوتھے مصرے میں شاعر نے قناعت پسند درویشوں کی ایک اور صفت بیان کی ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر قیمتی لباس نصیب نہ ہو اور پھٹی پرانی پیوند لگی ہوئی ابا مل جائے تو خوش ہو کر اوڑھ لیتے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ لیجئے،
ताजदार कायनात हैं, लेकिन फ़क्र का ये आलम है कि लिबास में कई पेवन लगे हुए हैं। हज़रत उमर को देख लीजिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं, 1036 शहर उनके दौर में फ़तह हुए, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम हैं, लेकिन आलम दरवेशी में इस कदर कामिल हैं कि लिबास में 20 पेवंद लगे हुए हैं। 5वें मिसरे में शायर कहते हैं कि अगर अहले फ़क्र को कीमती चादर या रेशम की नरम व मुलायम चादर या कीमती लिबास नसीब हो जाए तो फिर भी सजदा शुक्र बजा लाते हैं और खुश व खुरम होकर ज़ेब तन कर लेते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला की अता करदा है। और आखिरी मिसरे में शायर फिर ऐसे ही लोगों को कामिल मर्द कह रहा है जो घर बार में हूँ या घर से कोसों दूर, फट्टे पुराने कपड़े पहने हूँ या कीमती लिबास, हर हाल में खुदा ताला की रज़ा पर राज़ी रहते हैं और हर हाल में कलमे शुक्र अदा करते हैं। तो बेटा ये आज का हमारा जो लेक्चर है काफ़ी हो गया। तो अगर इसमें आपको कोई बात समझ ना आई हो, कोई बात मुश्किल लगी हो, तो हमारे स्कूल की ऐप पर ये लेक्चर अपलोड होता है और वहाँ ज्वाइन बॉक्स में आकर आप कमेंट में आकर सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।